دنیا جو دکھائی گئیں، جنت اور جنت کے حالات بھی دکھائے گئے، جہنم اور جہنم کے حالات بھی دکھائے گئے۔ جنت کے اندر جا کر آپ نے سیر فرمائی، جہنم کو باہر کھڑے ہو کر مشاہدہ فرمایا، دور کھڑے ہو کر جہنم کو اور جو کچھ جہنم میں ہو رہا تھا اس کو مشاہدہ فرمایا۔ عرش، کرسی، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، لوح و قلم، الغرض یہ کہ ہر ظاہر اور ہر باطن، ہر چھوٹا اور ہر بڑا، ہر خشک اور ہر تر چیز کو محبوب خدا نے معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ کئی مشاہدات ہیں جنت کے حوالے سے بھی۔ آج کی چند منٹوں کی گفتگو میں ہم صرف جہنم میں جو کچھ ہمارے آقا نے دیکھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جنت کا حال آپ نے بہت مرتبہ سنا، جنت کی نعمتیں، جنت کی کیفیتیں، جنت کے انعامات۔ معراج کی رات کے فلسفے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے آقا نے جو جہنم کو، دوزخ کو دیکھا تو اس میں جو دیکھا پھر وہ آ کر بتایا، تاکہ امت کے لوگ ان برے اعمال سے، بری عادتوں سے بچ جائیں اور جہنم جانے سے محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے میں نے آج کے جمعے کا انتخاب یہ کیا کہ معراج کی رات مصطفیٰ کریم نے جہنم کے اندر جو دیکھا وہ بتایا، چونکہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، نشانیاں دیکھی، تو ان نشانیوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ مثالیں آپ کو دکھائی گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سورۃ اسراء 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے جس میں معراج شریف کا ذکر ہے، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے 133-34 صفحہ پر اور پھر 139 نمبر صفحہ پر کچھ حقائق بیان کیے ہیں جو میرے آقا نے مشاہدہ فرمایا معراج کی رات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے خیانت کرنے والا آدمی، جس کو لوگ اچھا سمجھ کر خیانت اپنی امانتیں رکھیں اور وہ ان کی حفاظت نہ کر سکے، اس کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ مثال کے طور پر دکھایا گیا کہ جہنم میں ایک بندہ ہے، وہ بڑی ساری لکڑیوں کا وہ جمع کرتا ہے گٹھڑا، پھر ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اٹھا تو نہیں سکتا جو پہلے جمع کیے بیٹھا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ اس میں کچھ اور لکڑیاں بھی آ جائیں، گٹھڑی ذرا بڑی ہو جائے۔ وہ جہنم کے اندر، دوزخ میں، وہ بار بار یہ کرتا ہے، لکڑیوں کا گٹھا، پنڈ لکڑیوں کی جمع کرتا ہے اور اٹھاتا ہے لیکن اٹھائی نہیں جاتی، تو پھر کوشش کرتا ہے اور لکڑیوں، اس میں پہلے ہی اتنا وزن ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، امانت ضائع کر دیتے